والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے. اللہ نے ہمیں رمضان المبارک اور اس کا پہلا مبارک جمعہ عطا فرمایا. اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ہمارا مالک راضی ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے یہ ایام معدودات یا ایام معدودہ ہیں، چند گنتی کے دن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو کوالٹی کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، اعلیٰ چیز ہمیشہ. تو یہ ہمیں ایک بڑی ہی کوالٹی ٹائم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ چند گنے چنے دن ہیں. آج دوسرا روزہ ہو گیا، آئندہ جو میں ہم ایک عشرہ مکمل کر چکے ہوں گے، عشرے کے قریب لگ جائیں گے. اسی طرح دوسرا اور وہ گیا رمضان. یعنی کہ رمضان کا یہ صحابہ بندہ انتظار کرتا رہتا، رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا، اور پھر جب شروع ہوتا تو رمضان گیا رمضان گیا رمضان گیا. تو یہ چند دن ہیں، ایام معدودات ہیں، چند گنتی کے دن ہیں. تو اس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، سستی نہیں دکھانی، غفلت نہیں دکھانی، روٹین لائف نہیں گزارنی. اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیشہ اس کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے. آگے کھڑے ہونے سے مطلب اعمال کر کے اس کو جو ہے وہ گزاریں. تو ہم نے روٹین کی زندگی نہیں گزارنی، غفلت کی زندگی نہیں گزارنی. اپنے آپ میں بالکل اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو اعمال میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو لایانی سے، فضول گوئی سے، بیہودہ گوئی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور عقل مند بندہ وہی ہے جو ان ایام کو قیمتی بنائے گا. باقی ایام گزر رہے ہیں، یہ گزر جائیں گے، گزر رہے ہیں، گزرتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے اندر اعمال کرنا. اور رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عمل قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا ایک ابدی طریقے سے یا ابدی طور پر سے ایک گہرا تعلق ہے. آپ حضرات کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر رمضان کی آمد کے ساتھ کس طرح قرآن کریم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ویسے تو روٹین میں ہر نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اب ہر مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر پورا قرآن کریم تلاوت کیا جائے گا اس ماہ مبارک میں. آپ کو حفاظ کرام قرآن کریم سناتے نظر آ رہے ہیں. اور پھر صرف مساجد میں ہی نہیں، گھروں کے اندر بھی آپ کو سناتے نظر آئیں گے، دکانوں اور آفیسز میں بھی آپ کو سناتے نظر آئیں گے، مختلف جو ہے وہ جگہوں پر، فیکٹریوں میں، مختلف مقامات پر، وہاں پہ بھی آپ کو سناتے نظر آئیں گے. تو قرآن کریم کا ایک سماع بندھا ہوا ہے، قرآن کریم کی ایک فضا قائم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم اور رمضان المبارک کا گہرا ایک تعلق ہے. حفاظ تو سنا رہے ہیں، حفاظ سن رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اسی کے مزید اہتمام کی ضرورت ہے.
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اہتمام فرمایا کہ جب بھی رمضان المبارک آتا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام دور فرماتے کہ جبرائیل امین کو قرآن سنتے، ان کو قرآن سناتے، اور خاص کر جب پھر آپ کا دنیا سے رحلت فرما جانے کا سن تھا، آخری آپ کا سال تھا، اس سال آپ نے 2 دفعہ جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا، قرآن کریم سنایا۔ تو یہ خود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج تھا، آپ کام پہلے خود کیا کرتے تھے، کر کے امت کو دکھاتے تھے، پھر اس کا حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا کرو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کریم کی تلاوت امت کو کر کے دکھائی، تو اس لیے اب ماحول ہے قرآن کریم کا رمضان کی برکت سے، کیونکہ ان کا میں نے بتایا آپس میں تعلق ہے، بہت ساری مشترکات ہیں ان میں، رمضان کے حوالے سے دونوں کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کریم کی جیسے میں نے آیت پڑھی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزے سے بندے کی نفسانی خواہشات مرتی ہیں، اور نفسانی خواہشات ہی گناہ پر مجبور کرتی ہیں۔ جب روزہ رکھا تو وہ خواہشات دب گئی، مر گئی، اور اس کی جگہ کس نے لے لی؟ نیکیوں نے، بھلائیوں نے، اچھائیوں نے۔ بالفرض اگر نیکی نہیں بھی بندہ کرتا تو کم از کم برائی سے جان چھوٹ گئی، برائی سے جان چھوٹ گئی، وہ دل جو برائیوں کا ڈیرا بنا ہوا تھا وہاں سے برائیاں کوچ کر گئی، کم از کم دل صاف ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کا گھر ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ آڑ کباڑ پڑا ہو، اور ایک یہ ہے کہ چلو آپ نے صاف کر لیا، اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا لیکن کم از کم صاف کر لیا، تو وہ بھی آڑ کباڑ سے بہتر ہے۔ تو ہمارے دل کی بھی مثال ایسے ہی، اور بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب، حدیث میں بھی یہی مثال ہے کہ جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، اس کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، اور میرا خیال ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کو قرآن نہ آتا ہو، کم از کم جو نماز میں پڑھنے کے قابل ہو، یا نماز جس سے پوری ہو جائے۔ ہر مسلمان کو اتنا تو آتا ہی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، چند سورتیں آتی ہیں، اور بعضوں کو زیادہ بھی آتا ہے، تو کم از کم جو مسلمان ہے اتنا تو اس کے سینے میں قرآن ہے ہی ہے، اتنا تو قرآن موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے سینے میں یہ بھی نہ ہو تو کل بیت الخراب، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ویران گھر ہوتے ہیں۔ ویران گھر کو آپ خالی چھوڑ دیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ جالے، کیڑے مکوڑے، اس کے اندر مٹی، ڈسٹ، اور اس کے علاوہ اور مزید چھوڑیں گے تو پھر اس میں جنات کے بسیرے ڈیرے ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک سنسان، ڈراؤنا، اور ایک اندھیرا، اور ایک عجیب سی اس کی کیفیت۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی اس میں جانے سے ڈرنے لگتا ہے، اندر داخل ہونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایک سنسان پڑا ہے اتنے عرصے سے، یہ بالکل ویران پڑا ہے، بے آباد پڑا ہے، اندر ڈر لگتا ہے، جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو جس دل میں قرآن کریم نہ ہو، حدیث کیا فرما رہی ہے کہ وہ ایسے جیسے ویران گھر ہے۔ گھر اصل نہیں ہے، گھر کے افراد اصل ہیں۔ گھر افراد سے بنتا ہے، وہی اس کے مقابلے میں دوسرا گھر ہے، اس کے اندر رہنے والے رہتے ہیں، رہنے والوں کے بسیرے ہیں، ڈیرے ہیں، رہائش ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں۔ اس گھر کی جو ہے وہ ٹیک کیئر بھی ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر جو ہے وہ صفائی ستھرائی ساری چیزیں اعلیٰ ہیں، ہر کوئی آتا جاتا، رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، ملاقات والے بھی آتے ہیں، اور پورا ایک باقاعدہ جو ہے وہ رونق لگی ہوئی ہے، رونق لگی ہے۔ اسی طرح جو ایمان والے کا دل ہے وہ بھی فرشتوں کی آمد کا گھر ہے۔ اس میں قرآن ہوگا تو مہمان فرشتے بن کے آئیں گے، اس میں قرآن ہوگا تو مہمان اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اس میں قرآن ہوگا تو اس میں اللہ کا نور آئے گا، اللہ کا نور۔ دنیاوی گھر ہے، اس میں دنیاوی بندے آتے ہیں، اللہ کا جو بندہ ہے اس کا دل جو ہے جب وہ پاک ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کے فرشتے، اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے۔
تو اس لیے دلوں کی رونق کا ذریعہ ہے، دل کی صفائی ستھرائی کا جس سینے میں قرآن کریم ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں، کوئی نہ کوئی سورت یاد کریں. سورہ ملک ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الرحمن ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے. یہ جو معروف سورتیں ہیں کم از کم یہ ہم یاد کریں، ہمارا دل آباد رہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر آباد رہے، گھر کے لیے ہم ڈیلی یا جب ہمیں کوئی چیز اچھی لاتی ہے خریدی وہاں پہ رکھ دی، کیا ہے جی گھر پیارا لگے گا، گھر خوبصورت لگے گا. اس سے کیا ہے، یہ بڑا ایک انٹیک چیز تھی ہم نے لا کے رکھ دی، بڑی پیاری لگ رہی تھی میں نے لا کے رکھ دی. اور دسیوں چیزیں پڑی ہیں لیکن کیا ہے کوئی چیز پسند آئی پھر لا کے رکھ دی. تو قرآن کریم ہمارے دل کی جو رونق ہے اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ پہلے ہی 2 صورتیں یاد ہیں، پہلے ہی 3 صورتیں یاد ہیں، 4 صورتیں یاد ہیں. میرا دل کیا میں یہ صورت مجھے اچھی لگی میں نے یہ بھی یاد کر لی. یہ گویا کہ اپنے دل کو آپ نے ڈیکوریٹڈ کر لیا، روشن کر لیا، خوبصورت کر لیا، سجا لیا، اس کو آباد کر دیا. تو قرآن کریم دلوں کی جلا ہے، قرآن کریم دلوں کی رونق ہے، قرآن کریم دلوں کے اندر نور بھرتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے. تو کیا فرمایا کہ جس کو من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، کہ جو قرآن میں اتنا مشغول ہو گیا، قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے کہ اسے مجھ سے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں رہا. قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا بھی نہیں مانگی، قرآن ہی پڑھتا رہا، میرا ذکر بھی نہیں کیا، قرآن ہی پڑھتا رہا. عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. یہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ سے ہم کلام ہے. ایک بندہ ہے کسی بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم کلام ہے، آپس میں گفتگو جاری ہے. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کے ساتھ آتے ہیں، اس کے دربار میں آتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں، وہ پورے کیے جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اب کیا خیال ہے جو بادشاہ کا ہم نشین ہے، جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ ایسے ہی رائے گاں جائے گا، وہ خالی جائے گا، ناکام اور نامراد جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ ان سب مانگنے لینے والوں سے کہیں زیادہ انعام کا مستحق ہوگا. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ نماز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. اب ویسے قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کریم کو اپنا جو ہے وہ حرز جان بنا لیتا ہوں. تو دونوں میں ایک تو قدر مشترک کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، اور آگے چل کے اینڈ میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. تم متقی کہ روزے سے خواہش ختم ہوئی، خواہش ختم ہوئی تو اس کے دل میں نیکی آ گئی. اور قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. دونوں مشترک ہیں. دوسرے نمبر پہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک اور ان کا قدر مشترک کامن جو ان کے اندر ہے کہ یہ سفارشی ہیں دونوں. الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزے اور قرآن کریم یہ دونوں اللہ کے حضور تمہارے سفارشی ہیں. جو بندہ روزے رکھتا ہے، جو کثرت سے روزے رکھے گا، جو کثرت سے تلاوت کلام پاک کرے گا، یہ دونوں اللہ کے حضور اس قرات کرنے والے اور اس صائم، اس روزے دار کے سفارشی بنیں گے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ روزہ کیا کہتا ہے؟ یا رب، اے میرے اللہ، منعتہ من النوم، منعتہ من الشراب والطعام، یا اللہ میں روزہ ہوں، میں نے اس کو کھانے سے روک کے رکھا، میں نے اس کو پینے سے روک کے رکھا. آپ سارے رات بیٹھے ہیں، صبح سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، صبح آپ نے سحری کی ہے، اب آپ کچھ نہیں کھا رہے،
حالانکہ ہم روٹین میں وہی تھے جو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے تھے، لیکن اب ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چیزیں بھی ہیں، ساری کی ساری چیزیں بھی مہیا ہیں، میسر ہیں، ہمارے پاس آ سکتی ہیں وہی روٹین میں، لیکن ہم کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ تم رات تک یعنی غروب تک روزے کو پورا کرو. ہم سارے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی کھاتا ہے، نہ کوئی پیتا ہے، نہ پینے کا سوچتا ہے. تو روزہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری وجہ سے یا اللہ اس نے کھانا چھوڑا. منعتہ من الطعام والشراب والشہوات، یا اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے شہوات سے روکے رکھا. یا اللہ اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فیقول، کہ اللہ کیا فرماتے؟ اسی طرح قرآن کہتا ہے یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیا ہے؟ میری تلاوت کرتا تھا، میری قرات کرتا تھا. منعتہ من النوم باللیل، کہ میں اس کو رات کو قیام سے روکتا تھا، یعنی کہ پڑھتا رہتا تھا، کبھی یہ نفل میں قرات کرتا، کبھی ویسے قرآن کریم، تو میری وجہ سے رات کو نیند سے میں نے اس کو روکا. فیشفعان، اب یہ دونوں سفارش کریں گے، یا اللہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کی مغفرت فرما. اور صرف مغفرت نہیں فرما، یا اللہ اس کو اپنے انعامات عطا فرما. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ سفارش کرتے ہیں فیشفعان، تو پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت عطا فرما دی جاتی. تو یہ بھی ان میں کامن چیز ہے کہ دونوں سفارشی ہیں، اللہ سے اپنے روزے دار کی، اور قرآن پڑھنے والے کی اللہ سے مغفرت کروائیں گے. اور نہ صرف مغفرت کروائیں گے بلکہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کے انعامات کو اور ان کے جو ہے وہ مستحق ان کو بنائیں گے. تو یہ بھی. اور تیسری چیز قرآن کریم اور روزے کا اجر. روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. وانا اجزی بہ، کہ میں اس کا بدلہ اپنی طرف سے. اور قرآن کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جو بندہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آگے پھر 10 نیکیوں کو بھی اللہ چند در چند کر کے بڑھا دیتے ہیں. اور پھر ایک مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم، جو بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، کہ یہ سارا ایک حرف ہے، نہیں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ اس میں الف لام میم میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. الف کی الگ 10 نیکیاں، لام کی الگ 10 نیکیاں، میم کی الگ 10 نیکیاں. اور اس کے بعد پھر جب رمضان میں پڑھتا ہے تو پھر تو اضعافاً مضاعفہ ہے. تو گویا کہ روزے کا اور قرآن کریم کا یہ بندہ جو تلاوت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر اضعافاً مضاعفہ ہے. اللہ نے بے حساب اجر رکھا ہے، اس کا بے حساب اس کا اجر رکھا ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی بہت سارے لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قرآن کو پسے پشت ڈال کر بہت زیادہ نیچے گر جاتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی زوال اور کوئی کمی اور جو انحطاط آ رہا ہے، نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ من جملہ وجوہات میں سے قرآن کریم کو چھوڑنا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کریم سے پہلو تہی کرنا، قرآن کریم سے دور بھاگنا بھی ہے. کہ ہم اپنے اللہ کی نازل کردہ کتاب جو ہمارے لیے ہے، کتاب انزلناہ الیکم مبارک لیدبروا،
کہ یہ مبارک کتاب ہے، اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر تدبر کرو، تم اس کو پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ میری طرف، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے قرآن نازل ہوا اور ہم تدبر نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں پڑھتے، تو ایک زوال کی ہماری مین وجہ یہ ہے کہ ہم تدبر نہیں کیا، اور تدبر دور کی بات، ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے، جیسے میں نے روایت سنائی، جس طرح قرآن میں تدبر کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، اسی طرح سے قرآن کو صرف پڑھ لینا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ آج بعض لوگ یہ سوچے چھوڑتے ہیں کہ جی خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہے، یہ واحد کتاب ہے اللہ رب العزت کی، دنیا میں پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے زندہ، کہ آپ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہو تب بھی ایک ایک حرف پہ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ اگر آپ اس میں مشقت اٹھاتے ہو، اس میں آپ قرآن پڑھتے ہو، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران، ایک بندہ قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اب اس کے پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس کو مشکل اور تنگی پیش آتی ہے، اب اس کی زبان سے وہ ادائیگی نہیں ہو پاتی، بالکل وہ پرفیکٹ طریقے سے اس کو پرنونس نہیں کر پاتا، اور مشقت کوشش کرتا ہے، مشقت ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو تھوڑی بہت اس میں اٹکن محسوس ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، اللہ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، چیز ہے کہ جسے آتا ہے وہ پڑھتا ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو یہ شبے کہ صرف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی دل کے اندر نور اترتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے پڑھنے سے بھی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، پڑھنے سے بھی گھر میں برکات آتی ہیں، پڑھنے کی وجہ سے بھی بڑے بڑے شیاطین، جنات اور انس دور ہوتے ہیں، پڑھنے سے بھی بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں۔ صرف پڑھنا ہی باعث برکت ہے، لیکن اصل تدبر ہے، اصل غور و فکر ہے، اصل چونکہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے، تو ہم دیکھیں ہماری جو زندگی ہے وہ کیسے گزرنی چاہیے، وہ اللہ نے اس کتاب میں بتایا، وہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ لیکن اگر کوئی بندہ غافل، وہ اس میں تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، گھروں میں بھی پڑھیں، آفیسز میں پڑھیں، اپنے جو ہے وہ گاڑی میں بھی پڑھیں، مسجد میں بھی پڑھیں، جہاں موقع ملے قرآن کی تلاوت کریں، ایک ایک حرف پڑھیں گے، 10 نیکیاں، اور نیکیاں پھر آگے اللہ کتنی بڑھاتا ہے ہماری سوچ سے زیادہ۔ تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور بلندی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اصل قرآن کریم کا، جو جس طرح ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی نیٹ کیش، کوئی ایسا ریوارڈ نہیں ملتا، لیکن ہم سب کا ایمان ہے ایک دن اللہ نے رکھا ہوا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے، تمہاری ایک ایک رکعت، تمہاری ایک ایک تسبیح، تمہارا ایک ایک بول، تمہارا ایک ایک حرف، تمہارا ایک ایک لفظ، اللہ اس کا تمہیں بدلہ اور اجر ضرور عطا فرمائیں گے، اور سوچ سے زیادہ اور ہمارے عمل سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اسی امید میں بیٹھے ہوئے، ہم اسی امید میں اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کے چکر لگاتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، بار بار مسجد کے لیے آتا ہے، من غدا او راح الی المسجد اعد اللہ له نزلا كلما غدا او راح، کہ جو مسجد میں آتا ہے، فجر میں آیا، ظہر میں آیا، عصر میں آیا، مغرب میں آیا، عشاء میں آیا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے تلاوت کی، اس نے تراویح پڑھی، اس نے قرآن کریم سنا، اس نے قرآن کریم سنایا، جب مسجد آتا ہے جنت میں اللہ کی طرف سے ایک مہمانی تیار ہوتی ہے، جنت کے دسترخوان سے تھے۔ تو ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا یہاں پہ ذکر کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، یہ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نامہ اعمال، حساب کتاب، میزان، ترازو، جنت جہنم، ہم نے آخرت کے مراحل، قبر کے مراحل ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن ہم پیارے پیغمبر کی زبانی، قرآن کی زبانی ہم نے سنے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا اپنے دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ اعتقاد ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں۔
ہمیں اپنا دیکھا ہوا جھوٹ ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا دیکھا ہوا اپنا پرکھا ہوا جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جب غیب پر ایمان ہے تو ہمیں یہ بھی ایمان ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں اللہ اس کا اجر ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے، اور ہماری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور کہیں گناہ عطا فرمائیں گے، اضافہ مضافہ عطا فرمائیں گے، بغیر حساب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے برکت سے، رمضان المبارک کے صدقے سے کوشش کریں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، اور ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، کبار صحابہ، محدثین، اور اسی طرح سے فقہا، جتنے اتقیاء، اولیاء، اصفیاء گزرے ہیں، رمضان المبارک میں سب کا معمول تھا کہ ہر کام کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کے اندر پورے مہینے میں 61 قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ایسے خواتین، گھریلو خواتین کے بارے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہماری گھریلو خواتین کا معمول تھا 15 پارے تو ڈیلی وہ پڑھ لیتی، باوجود گھر کے کام کاج کے، باوجود گھریلو مصروفیات کے، باوجود بچوں کے، اتنا وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو بات صرف کیا ہے؟ بات صرف اور صرف پریارٹی کی ہے، بات صرف ہماری ذہنی ترجیح اور دل کی ترجیح کی ہے۔ آج اگر ہماری ترجیح موبائل ہے تو گھنٹوں میں یوز کر لیتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بچے گھنٹوں موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں بچہ ہے بھی ہے کہ نہیں، ایسا سناٹا ہوتا ہے، گھنٹوں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ترجیح کی بات ہے کہ آج موبائل ترجیح ہے، اس وقت قرآن ترجیح تھا، اس وقت قرآن ترجیح تھا۔ آج ہمیں عجیب لگتا ہے، کئی لوگ باتیں کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، انہوں نے رات کو سوئے نہیں، انہوں نے فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بیوی کے حقوق نہیں ادا کیے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو سب سے پہلے تو آج میرے خیال اس موبائل نے واضح کر دیا ہوگا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری موبائل سے اتنی اٹیچمنٹ ہے، ٹیکنالوجی سے اتنی اٹیچمنٹ ہے ہماری جو ہے وہ اتنی، تو ان کی قرآن سے ہو سکتی ہے، ان کی قرآن سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، ہر چیز کو ہم لٹرل میننگ میں نہیں لیتے، کوئی اصطلاحی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر اگر نوکری، ملازمت اور کاروبار والے ہیں تو کسی کی فیکٹری اس کے باپ نے لگائی ہوگی، کسی کی دادا نے لگائی ہوگی، کسی کے دادا نے ایک جو وہ دکان سے شروع کیا ہوگا، کسی نے نوکری 20 سال سے کر رہے ہوں گے۔ لیکن کیا خیال ہے، آپ نے مثال کے طور پر ایک بندے نے کام کاج، کاروبار، نوکری، ملازمت سن 2000 سے شروع کیا، آج وہ کہہ رہے ہر ایک کو مجھے 26 سال ہو گئے، مجھے 26واں سال لگ گئے، یہ 26 سال ہو چکے ہیں۔ یا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں 2012 سے یہاں پہ ہوں، آج مجھے جو ہے وہ 14-15 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس دوران جو 2000 سے شروع ہوا یا 2012 سے، کیا اس نے درمیان میں کبھی چھٹی نہیں کی ہوگی؟ کیا وہ درمیان میں بیمار نہیں ہوا ہوگا؟ کیا درمیان میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہوگی؟ درمیان میں اس کا کاروبار، دکان، نوکری کی کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن ایک پیریڈ بیان کرنا مقصد ہے کہ اکثریت ایسا رہا، کبھی کبھار تو القلیل کالمعدوم ہوتا ہے، جو کم چیزیں وہ تو گنی نہیں جاتی۔ تو اس حساب سے اگر کہہ دیا جائے کہ ایک بندے نے 40 سال جو سروس کرتے ہیں، جی میں نے 40 سال سروس کی، کیا اس سروس کے دوران اس نے شادی، بیاہ، فوتگی، غمی، خوشی، چھٹی، ملازمہ جو ہے وہ سفر، کوئی کچھ نہیں کیا؟ سارا کچھ کیا ہے، چھٹیاں بھی کی ہیں، مہینہ بھی چھٹیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں میری جی 40 سال سروس ہے، 40 سال سروس ہے، تو اس کے دن گننا شروع کر دیں، جی فلاں نہیں کیا تھا، فلاں نہیں کیا تھا۔ بھائی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے حساب سے کہہ دیا جائے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک تو عقلاً کوئی آج کے دور میں بعید نہیں، دوسرا ایک حد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ کیا، کبھی کبھار نہیں بھی ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آج ہمیں جو تعجب ہوتا ہے قرآن کے تعلق سے اور ان چیزوں سے، تو آج ہمیں موبائل نے ساری چیزیں، ہمارے کنسپٹ کلیئر کر دیے ہیں کہ وہ پوری رات نمازیں کیسے پڑھ لیتے تھے، ایسے ہی جیسے ہم فیس بک چلا لیتے ہیں، وہ پوری رات میں قرآن کیسے پورا کر لیتے تھے، ایسے ہی جیسا آج کل ہم واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، وہ پوری رات جو ہے وہ عبادتیں کیسے کر لیتے تھے، ایسے ہی جیسے آج کل ہم ٹویٹر پہ اور باقی جو میڈیم ہیں سوشل میڈیا کے، ان میں ٹائم گزار دیتے ہیں، وہ ایسے عبادتوں میں گزار دیتے ہیں۔
تو اس لیے ضرورت صرف کس چیز کی ہے؟ اس اندر کو صاف کرنے کی ہے. تو کوشش کریں رمضان کے صدقے سے، رمضان المبارک کی برکت سے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جیسے کسی لوہے کی چیز کو پانی لگتا رہتا ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ ما جلاؤھا، اس کا علاج کیا ہے، اس کو صحیح کیسے کریں؟ فرمایا ایک تو موت کو یاد رکھو، دوسرا کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرو. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے، ایک تو کوشش کریں قرآن کریم کو یاد کرنے کا، اپنے بچوں کو یاد کروانے کا. جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، البس والداہ تاجن، کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی، اس کی چمک سورج کی چمک اور روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی. تو مبارکباد اور خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں. یہ ان کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہیں، جنت کا ٹکٹ ہے ان کے لیے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو، پوتوں کو یاد کروائیں. خود جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم یاد کریں، پھر دیکھیں خیر برکتیں کیسی آتی ہیں، پھر دیکھیں اولاد فرما بردار کیسی ہوتی ہے، گھر میں کیسی خیر و برکت آتی ہے. اور یاد رکھیں کسی سے نہ پڑھوایا کریں. بچے بلا لیے، پڑھوا دیا، کھلایا پلایا، پیسے دیے، وہ گئے. نہیں، جو آپ خود پڑھیں گے اس کی برکت کسی کے پڑھنے سے نہیں ہو سکتی. اپنے گھر میں خود اپنی بچیوں کو کہیں، اپنی بیوی کو کہیں، اپنے جو ہے وہ بھائیوں یا جو بھی ساتھ میں رہتا ہے کہ بھائی گھر میں قرآن کریم پڑھیں، نمازیں پڑھیں، پھر دیکھیں خیریں کیسی آتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.